ووٹ ملتے ہیں وہاں جا کے سیلوٹ کرنے سے، جو ووٹ دلوانے والے ہیں وہاں جاؤ سیلوٹ کرو تو آپ انتخاب بھی جیت جاؤ گے، اقتدار بھی مل۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ موجودہ انتخابی نظام، یہ نام نہاد جمہوری سسٹم، یہ فراڈ الیکشن، یہ جعلی 47 والے چکر، کبھی انجینئرڈ انتخابات، کبھی جھرلو انتخابات، یہ سارا کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں، اپنی دینی جماعتوں سے گزارش کر بیٹھا ہوں کہ یہ الیکشن پہ پیسہ ضائع نہ کریں۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو کچھ لوگ غصہ کرتے اور یہ کہتے ہیں جی او ہو حضرت صاحب تسی بزدلی والیاں گلاں کر رہے ہو، اس دفعہ تو بس ساڈا ہی دور ہے، بس اسی سارا ملک کی صفائی کر دینی، اس دفعہ تو اسی آ رہے ہیں۔ تمام پارٹیاں یہ سوچتی ہیں الیکشن سے پہلے، یہی کہتی ہیں کہ اس دفعہ تو الیکشن ہمارا ہی۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ کس کو لانا ہے، کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے، کس کی حکومت بنوانی ہے اور کتنی سیٹوں سے بنوانی ہے، 2/3 دینی ہے نہیں دینی ہے، ان کی سادہ اکثریت بھی کس کس کو ملا کے بنانی، یہ سارا کچھ طے کر لیا جاتا ہے۔ 70 کے انتخابات سے انتخابات دیکھتے آ رہے ہیں، 70 میں پھر 77 جعل سازی کے شور پڑے، پھر 85 کا غیر جماعتی، پھر 88 میں، پھر 90 میں، پھر 93 میں، پھر 97 میں۔ اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جعل سازی ہی جعل سازی، کوئی الیکشن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو صاف اور شفاف ہوا ہو۔ باقی کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں، یا کبھی کبھی جب بے نظیر کو 13 سیٹوں پہ لے آئے تھے تو بے نظیر بھی کہتی تھی، اس سے پوچھ لیں، اس کی ویڈیو نکال کے سن لیں وہ کیا کہتی تھی۔ نواز شریف سن لیں نواز شریف کیا کہتا تھا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، بیچارے کا گلا بیٹھ گیا کہہ کہ جی ٹی روڈ پہ اسلام آباد سے وہ شروع ہوا لاہور تک شور ڈال کے اس کا گلا ہی خراب ہو۔ اور اب وہ لندن امریکہ سے واپس آ کے لندن میں فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور میری صاحبزادی مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی اور معیشت آگے بڑھ رہی، مستحکم ہو رہی۔ ادھر بی بی صاحبہ کہتی ہیں جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو معیشت ترقی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ترقی نہیں بتا رہی کہ وہ کیا ترقی ہو رہی ہے، پنجاب کتنے 100 ارب کے خسارے میں ہے۔ پنجاب کو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ کیا دیا تھا اور پنجاب کہاں چلا گیا، کتنا مقروض ہے یہ نہیں بتا رہی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب نون لیگ، اور ان کو تو ویسے پورے ملک میں نون لیگ کی ہوا بھی چلتی نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ کی ہوا چل رہی ہے۔ میاں صاحب آج آپ شہباز کو فارغ کر دیں، کل نواز شریف کی گفتگو سن لیں کیا فرمائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طوفان ان کے اندر مچل رہے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں ان کو کوئی بولنے نہیں دے رہا۔ ڈر، خوف، میاں صاحب کو اس وقت ڈر اور خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ میاں صاحب تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں، بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پا رہے۔ جس دن حکومت فارغ ہو گئی میاں صاحب بولیں گے۔ پہلا مرحلہ تو آ رہا ہے بلاول کا، بلاول سے وعدہ کیا گیا تھا ترمیم کروائیں، پرائم منسٹر آپ کو بنا دیتے ہیں، شہباز کی چھٹی کرواتے ہیں، یہ خبریں ہیں مبینہ طور پہ آپ اور میں بھی سن رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میاں نواز شریف سے پوچھیں گے کہ وہ جو تہیہ طوفان آپ کیے بیٹھے تھے میاں صاحب، ذرا وہ بولیں تو صحیح، تہیہ طوفان اور طوفان کی لہروں کو ذرا سمندر سے باہر تشریف لانے دیں تاکہ قوم کو پتہ تو چلے کہ میاں صاحب کے اندر کیا کیا طوفان انگڑائیاں لے رہے تھے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لڑائی شروع تو ہو گئی. ایک دن میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ مریم نواز کے ملازموں نے بلاول کی تصویریں اٹھا کے کارپوریشن کے کوڑا دان میں پھینک دی. گورنر پیپل پارٹی کا ہے, اس نے گورنر ہاؤس کے دروازوں پہ سامنے, اور وہاں مال گزر رہا ہے, مال روڈ پہ بڑے بڑے پورٹریٹ لگائے ہوئے تھے بلاول کے. مریم نے سب صفایا کروا دیا. جب احتجاج کیا انہوں نے تو اس نے کہا کہ یہ تو یہاں تصویریں لگانا خلاف قانون ہے, یہاں مال روڈ پہ کوئی فلیکس وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں. اور اپنی مریم کی آئے روز نئی سے نئی سرکاری خرچے پہ, اس حکومت کے سرکاری خرچے پہ جس حکومت کے پاس زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے, اس حکومت کے سرکاری خرچے پہ پورے پنجاب میں بی بی صاحبہ کی اور اس کے ابا جان کی تصویروں والی فلیکسیں لگی, ہر روڈ پہ لگی, اور بلاول کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا. لڑائی شروع ہو گئی. آپ چند دنوں تک دیکھیں, یہ لڑائی جو ہے یہ دھینگا مشتی میں, اور پھر اس سے آگے بھی جائے گی, اور آپ اور میں دیکھیں گے کہ یہ جو ترمیمیں کر رہے ہیں نا آئین میں, یہ آنکھوں میں مکے دے دے کے روئیں گے کہ ہم نے کیا کیا. اس لیے کہ کل حکومت کسی اور کی آ رہی ہے, یہ ملزم ٹھہریں گے. کسی پہ آرٹیکل 6 لگے گا, کسی پہ دہشت گردی لگے گی, کسی پہ حلم ہے. تو بالکل اس کا زبردست مخالف ہوں. کسی سیاسی کارکن پہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگنی چاہیے. دہشت گردوں پہ صرف لگائیں جو دہشت گرد, جن کے لیے یہ قانون بنا تھا. نون لیگ اس قانون کا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے اس قانون کا اور جمہوریت کا مذاق اڑا رہی ہیں اور اپنا منہ کالا کر رہی ہیں. اس مارشل لائی قانون کو لا کے اسمبلی کے ذریعے پاس کروا. اسمبلی کے ممبر ایسے محبوس ہیں بیچارے, مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتے, رائے نہیں دے سکتے, بول نہیں سکتے کہ صاحب یہ جو ترمیمیں لا رہے ہو یہ تو کل ہمارے گلے پڑیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب تو کبھی کبھی کہتے ہی تھے نا, اب تو کیپٹن صفدر صاحب بولے. ان کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے, اگر نہیں دیکھی تو یہاں دیکھ لیں. وہ فرما رہے حقیقت بیان کر رہا ہوں. پتہ نہیں رات کو میڈیا کیا چلائے, پتہ نہیں. میں نے کہا کہ نواز شریف کا الیکشن ووٹ سے نہیں آ رہا, چوری ہوا الیکشن. اور کنہوں نے چوری کروایا؟ جو نواز شریف کو لندن سے لے کے آئے. لگاؤ اس کو. اسی دے سپاہی کو تلا رینک نہیں, ڈیرا غازی خان کو لوگ تھانہ نہیں. بات تو حقیقت کریں گے, آئین کی کریں گے, قانون کی کریں گے. قسم خدا کی یہ بات یاد رکھنا, جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی صوبہ سارا کو بھی عزت نہیں ہے. جب لوگوں کو یہ پتہ ہے یار کیا لوگوں کی خدمت کرنی, خدمت کرو گے کچھ نہیں ملے گا. جہاں خدمت کرنی ہے وہاں سلوٹ کرتے رہو, اسمبلیاں بھی ملے گی, سینٹ بھی ملے گا, پارٹی بھی ملے گی, الیکشن بھی بن جائے گا. اب جنید شاہ صاحب جیتے ہوئے ہیں اور میرے موقف کی تائید کر رہے ہیں. فقیر کا موقف بھی یہی ہے کہ یہاں عبدالستار ایدھی اور کوئی بہت بڑی این جی اوز بنانے والا الیکشن پہ کھڑا ہو جائے, 10,000 ووٹ نہیں لے سکتا. اب ووٹ پڑیں گے بھی تو ووٹ اس کے نکلیں گے نہیں ڈبے سے, اس لیے کہ ڈبے سے ووٹ نکالنے والوں کے پاس بہت سارے گر ہیں. تو یہ بات فقیر بڑی دیر سے کہہ رہا ہے کہ ووٹ پڑتے کسی اور طرف ہیں, نکلتے کسی اور طرف ہیں, اور ان کے پاس بہت فارمولے ہیں. ہر دفعہ وہ نیا فارمولہ لاتے ہیں الیکشنوں میں مخالف فریق کو ہرانے والا. اب کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں اور مانسرے میں اجتماع میں بیٹھے کہہ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنے سے ووٹ نہیں ملتے. ووٹ ملتے ہیں وہاں جا کے سیلوٹ کرنے سے جو ووٹ دلوانے والے ہیں. وہاں جاؤ, سیلوٹ کرو, تو آپ انتخاب بھی جیت جاؤ گے, اقتدار بھی مل جائے گا. عوام کے پیچھے پھرتے رہو, عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کی مدد کرنی ہے, تو عوام کی مرضی سے اگر کوئی امیدوار جیت سکتا ہو تو جتایا جائے نا.
عوام کی مرضی تو وہاں چلتی نہیں، وہاں تو 45 نہیں 47 چلتا ہے۔ یہ ہے اصلی چہرہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا۔ اللہ کی عزت کی قسم بڑی سادگی سے محبت سے کہتا ہوں، اگر ان کے اندر تھوڑی بہت بھی جمہوری اصولوں کی کوئی پاسداری کا تھوڑا بہت بھی حیا ہوتا نا، تو یہ اس طرح کی حکومت نہ لیتے جس طرح کی حکومت انہوں نے لی ہوئی ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں، کہتا رہوں گا، دینی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ اکٹھے ہو جائیں اور دینی انقلاب اس طرح کے الیکشنوں کے ذریعے نہیں آئے گا، سڑکوں پہ آنا پڑے گا، میدان میں نکلنا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی، اور حق کے لیے بولنا پڑے گا۔ حق کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے نافذ کیا ہے، ان کے حالات پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ شریف میں کتنے ظلم ہوئے، مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد انہوں نے کتنی جنگیں لڑیں، غزوات میں گئے، کس لیے؟ دن رات یہی کام کرتے رہے کہ حق غالب ہو جائے۔ تو حق والوں کو تو قربانی دینی پڑتی۔ گھر بیٹھے آپ کو کوئی نہیں جتوائے گا، بلکہ آپ جیت بھی رہے ہیں، اور یہ تجربہ ہو چکا۔ لبیک کا، جماعت اسلامی کا اس دفعہ کراچی میں تجربہ ہو چکا کہ جیتی ہوئی سیٹیں بھی کسی اور کو دے دی گئیں۔ کاش یہ فقیر کی بات پہ آ جائیں، آج بھی آ جائیں، تو 6 مہینے کے اندر اندر ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر نہ آئے تو یہ چور ڈاکو تو ان کے مورے ہیں ہی، ان کو لائیں گے، ایک کو استعمال کیا، دوسرے کو کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا۔ یہ کھیل ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر بدقسمتی ہمارے ساتھ رہی، ہم حق کے لیے نہ نکلے، تو پھر یہی کھیل دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔